السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے میرے اس ویڈیو کا ٹاپک ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے بیان سے متعلق ہے۔ تو آپ سب لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہمارا ایمان کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، وہ اکثر کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھتا ہے۔ صرف انبیاء اور رسول ہی وہ شخص ہے جن کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایمان کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تھوڑا کمی بیشی آ جاتی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایمان کا گھٹنا بڑھنا حق ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کا ایمان ہمیشہ بڑھتے بڑھتے ایک لیول تک جا کے رک جاتا ہے، اور ہمارے جیسے نارمل مسلمانوں کا ایمان کبھی بڑھتا کبھی گھٹتا ہے۔ اس کائنات میں صرف انبیاء اور رسول ہی ایسی جماعت ہے جن کی ایمانی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور پھر سورہ مدثر میں فرمایا تاکہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے، اور پھر سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ پورے میں سے اگر کوئی کچھ چھوڑ دے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے ایک دانے کے برابر بھی نیک یعنی کہ ایمان ہو، تو وہ جہنم سے ضرور ایک نہ ایک دن نکلے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اگر اس کے پاس گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی نیکی یعنی کہ ایمان ہے، تو ایسا شخص بھی جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی یعنی کہ ایمان ہو، تو وہ شخص بھی ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ رائی کے دانے کے برابر اور ذرہ برابر ایمان کا تعلق توحید پرست شخصیت سے ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ شخص جو اپنی پوری زندگی شرک کرتا رہا اور کفر کرتا رہا اور اس نے کبھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ایسا شخص بچ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس شخصیت کے لیے ہے جس نے اپنی پوری زندگی توحید پہ گزاری، یعنی کہ وہ ایک توحید پرست شخصیت تھا، اس نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کے اعمال مکمل نہیں تھے جس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، تو کیونکہ وہ توحید پرست شخص تھا لیکن اس کے اعمال پورے نہیں تھے جس وجہ سے وہ جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھ سے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس نازل ہونے والے دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ پھر یہودی نے کہا، وہ یہ آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس دین اور اس جگہ کو جانتے ہیں جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے تھے۔